چلیے آج پڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ جرد زیدان صاحب کو اور محمد حسین ہیکل صاحب کو۔ جرد زیدان صاحب کے بارے میں سوالات آ ہی جاتے ہیں اکثر۔ دیکھیے جرد زیدان صاحب کی پیدائش یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا اکثر کہ بتائیے کہ پیدا ہوئے لبنان میں اور وفات ہوئی مصر میں، وہ کون کون ہیں؟ تو ان میں ایک آپ کا نام جرد زیدان صاحب کا بھی آئے گا۔ تو ان کی پیدائش جو ہوتی ہے 1861 میں ہوتی ہے اور وفات ان کی 1914 میں ہوتی ہے، اور ان کی پیدائش بیروت لبنان کی ہے اور وفات ان کی قاہرہ کی ہے۔ وفات ان کی کہاں کی ہے؟ قاہرہ کی ہے۔ اس سے پہلے آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ان کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ آپ نے لکھا تھا کہیں پر، دیکھ کے بتائیے گا، ٹھیک؟ دیکھیے ولیدہ 14 دسمبر 1861 1861 میں بیروت میں پیدا ہوتے ہیں یہ، فی عین عنب فی اسرۃ مسیحیۃ فقیرہ، ایک مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ومات 1914 1914 میں قاہرہ میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کو اس میں سمپل یاد کرنا ہے کہ ان کی پیدائش 1861 کی ہے اور بیروت کی ہے بس۔ اور دوسری بات یاد کرنا ہے کہ 1914 میں وفات ہے قاہرہ میں، اور ایک مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ امہ مریم مطر وکان ابو حبیب زیدان وہو امی، ان کے والدہ کا نام مریم مطر ہے اور والد صاحب کا نام حبیب زیدان ہے۔ ادیب و روائی و صحفی، یہ بندہ ادیب ہے، روایہ نگار ہے اور صحافہ یعنی اخبار بھی لکھتا ہے۔ یہ اس کو جو ہے روایہ لکھنے کی وجہ سے ان کو رائد الروایات تاریخیہ کہتے ہیں۔ بتائیں رائد الروایہ کون ہے؟ کن کی یاد ہے بتائیے رائد الروایہ؟ ہیکل۔ ہاں چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ رائد الروایہ کون؟ محمد حسین ہیکل صاحب ہے۔ اور رائد الروایہ تاریخیہ جو ہے، رائد الروایہ تاریخیہ، یہ جرد زیدان صاحب، یہ دونوں لکھ لیں ایک جگہ پر، یا بھی ہو سکتا ہے آ جائے۔ ولد فی بیروت ومات فی القاہرہ، یہ آپ پڑھ چکے۔ وهو اول من فکر فی تبسیط التاریخ وهو رائد فن القصص التاریخی، یہ پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کو پھیلا کر لکھا، اسی واسطے اس کو کہتے ہیں رائد الفن القصص التاریخی کہتے ہیں۔ یہی چیز آپ کو یاد کرنی ہے۔ ان کو جو زبانیں آتی ہیں وہ دیکھیے، اجاز العربیۃ والعبریۃ والسریانیۃ والفرنسیۃ والانجلیزیۃ، عربی، عبرانی، سریانی، فرنچ اور انگریزی۔ کتنے ہوئے؟ 2 2 4 5 ہی زبانیں آتی ہیں ان کو، اور بھی مزید زبان آتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو لکھایا تھا، شاید کہیں پر آپ لوگ لکھے ہوں گے اس کو۔ انہیں کو یاد ہے کتنا؟ عمر ابو ریشہ جو تھے ان کو آتی تھی 6 لغات۔ ابراہیم القونی تھے، ان کو آتی تھی 11 لغات، یعنی 11 زبانیں۔ اور جرد زیدان جو ہے ان کو 9 لکھ لیجیے گا آپ، جرد زیدان صاحب کو 9۔ بعد دیکھیں تعلم الانجلیزیۃ فی المدرسۃ اللیلیہ، انہوں نے انگریزی زبان وہاں سیکھا تھا۔ فی مصر انصرف الی تحریر جریدۃ الزمان، جب یہ مصر آئے ہیں تو مصر میں یہ جریدہ ہے ایک، جریدہ تحریر الزمان، اس میں یہ لکھنے لگے۔ جریدہ تحریر الزمان میں یہ لکھنے لگے۔ وہاں سے ان کے دو زمان مجلہ، اور ایک مجلہ زمان، ایک مجلہ ہلال ابھی آئے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ ویسے اس سے پہلے انہوں نے لکھا تھا جریدہ زمان میں۔ ثم عمل ترجمان للمصريين والسودانيين عندما وجه الانگلیز حملتهم السودان، پھر یہ مصریوں اور سوڈانیوں کے لیے ترجمہ کے کام پر لگ گئے جب انگریزوں نے سوڈان پر حملہ کیا۔ انگریزوں نے سوڈان پر حملہ کیا تو پھر یہ دونوں کا وہ کام کرنے لگے۔ اور 20 من عمره التحق بالكلية السورية الإنجليزية الجامعة الأمريكية أن يتعلم الطب ولكن تركها، 20 سال کی عمر میں یہ کلیہ سوریہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر طب سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی واسطے طب کے بارے میں بتایا تھا، آج ہی صبح وہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، وہ نجیب کیلانی صاحب کو، وہ طبیب ہیں۔ اسی طرح کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا یوسف ادریس کو، پھر ابھی یہ آ گئے، تو 3 تو یہ لوگ ہو گئے، تو ایسے ہی یاد رکھیے گا، طبیب ہیں یہ لوگ۔ قبل هذا العمر ساعد اباه في تحصيل القوت، 20 سال کی عمر سے پہلے یہ اپنے ابو کی مدد کیے ہیں روزی حاصل کرنے میں۔ 20 سال کے بعد بندہ تقریباً اس طرح سے پڑھائی شروع کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہ ایک
گھر وغیرہ کا کام وام کرتے ہوں گے۔ 1881 میں کلیت الطب فی جامعۃ امریکہ، وہاں پر جاتے ہیں۔ پیدائش کب ہوئی تھی ان کی؟ 1861 میں، یعنی 1881، 20 سال کے بعد پورا پوری۔ اور پھر 1884، یعنی کہ کتنی عمر بھی؟ 23 سال، ذهب الى سوڈان، سوڈان چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1885 میں یہ بیروت آتے ہیں، بیروت۔ اب دیکھیں یہاں سے ان کی کتابیں شروع ہو رہی ہے۔ پہلا روایہ ان کا، یہ ضرور لکھ لیجیے گا، ان کا پہلا روایہ کا نام ہے المملوک الشارد۔ المملوک الشارد، یہ کوشچن اس طرح کا پوچھ سکتا ہے۔ تو اول روایہ، اس کو الگ سے لکھ کر یاد کرنا ہم لوگ کو کہ اول روایہ ان کا کیا ہے؟ المملوک الشارد۔ اس کے بعد 1892 کی بات ہے، یعنی 1891 میں انہوں نے المملوک الشارد شائع کیا، اور 1892 کی بات ہے انہوں نے مجلہ ہلال شائع کیا تھا فی القاہرہ مع نجیب مطر۔ تو مجلہ ہلال، یہ اکثر کوشچن پوچھتا ہے کہ مجلہ ہلال جو ہے کن کا ہے؟ تو مجلہ ہلال جو ہے وہ 1892 میں جرد زیدان صاحب نے شائع کیا نجیب مطر کے ساتھ۔ اور مجلہ کے بارے میں قول یہاں نقل کریں، لا یصح الا الصحیح ولا یبقى الا الاصح۔ لا یصح الا الصحیح، صحیح نہیں ہے مگر صحیح ہے نا، ولا یبقى الا الاصح، اور باقی جو رہتا ہے وہ اصح چیز باقی رہ جاتی ہے۔ شعار مجلۃ الی الامام، ان کے مجلے کا ایک شعار تھا، اس کو کہتے ہیں الی الامام، یعنی ہر جگہ شعار ہوتا ہے ایک پہچان کے طور پر، تو الی الامام تھا۔ خیر اتنا یاد کرنا ہم لوگ کو۔ ان کا پہلا روایہ المملوک الشارد، دوسرا یاد کرنا مجلہ ہلال انہوں نے شائع کیا تھا 1892 میں بس۔ اس کے بعد دیکھیے سارا محرر لمجلہ زمان، مجلہ زمان میں لکھنے لگے۔ ایک تو انہوں نے مجلہ ہلال شائع کیا، اب مجلہ ہلال شائع کرنے کے بعد اس میں تو لکھتے ہی ہوں گے، یہ مجلہ زمان میں بھی لکھنے لگے۔ ومن اکثر من مؤلف العصر الحدیث، عصر حدیث کے ان اچھے رائٹروں میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ رکن من ارکان النہضہ الحدیثہ، نہضہ حدیثہ کے رکن میں سے ایک یہ بھی ہیں، جیسے کہ آپ کو رفاعت طحطاوی ملیں گے نہضہ حدیثہ کے رکن میں، آپ کو اور کون ملیں گے؟ محمود صاحب بارودی صاحب ہیں، اور یہ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہضہ حدیثہ کے اس میں سے ہیں، کیونکہ 1798 نیپولین آیا تھا، تو یہ لوگ 1861 کے ہیں، تو زیادہ دن نہیں ان لوگ کا، بالکل قریب قریب عرصے کے ہیں۔ عمل قصص التاریخی، جہاں تک رہی بات ان کی تاریخی قصے کے بارے میں، فقط عالجہ علی طریقہ، تو انہوں نے علی طریقۃ ولتر سقوط الانجلیزی الانکریز وراء القرن التاسع عشر من الفرنسيين الذين عالجوا التاريخ بطريقة الرواية المشوقة والسرد الممتع. كان المؤلف رائد هذا الفن، كان مدير لمجلة المقتطف المصرية۔ بہرحال اس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخی جو قصہ ہے تو اس کو ایک طرز پر لکھا، اور وہ طرز جو ہے جو انہوں نے ہی اپنایا۔ اور کیا کہہ رہی ہے یہاں پر، یہ بات ہی بڑا عجیب لکھا ہے انہوں نے، کسی کو پڑھنے میں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، چلیے اسے رہنے دیجیے بھائی۔ اتنا ہے، کانا مؤلف رائد هذا الفن، یہ مؤلف جو ہے اس فن کے رائد ہے۔ اس فن کے رائد کا مطلب، آواز نہیں جا رہی کیا ہماری؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، مطلب تاریخ میں لکھنے کے رائد کون ہے؟ جرد زیدان صاحب، بس اتنا یاد کرنا ہے۔ سافر الی لندن بمدہ، اور ایک مدت کے لیے جو ہے لندن سفر کیے ہیں یہ۔ اور مجلہ مقتطف المصریہ ایک اخبار ہے، تو اس میں یہ مدیر کی حیثیت سے کام کیے ہیں۔ بہرحال یاد اتنا کرنا ہے کہ مجلہ ہلال جو ہے جرد زیدان نے شائع کیا تھا، اس کو حلال میں یاد کرنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اخبار یاد رہے بھی تو مجلہ الزمان یاد کیجیے، جس میں انہوں نے کام کیا تھا، شاید اسی سال کی بات ہے۔ اور مجلہ المقتطف مصریہ یہ یاد رہ جائے تو ٹھیک، ورنہ ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل ملا کر 2-3 چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑی جو اب تک اوپر گزری۔ اس کے بعد یہ بات ان کے بارے میں مشہور ہے، دیکھیے، توفی فجأۃ وهو بین کتبہ واوراقہ، اچانک سے ان کی وفات ہو جاتی ہے جرد زیدان صاحب کی، اور یہ اپنی کتابوں اور اس کے اوراق کے درمیان ہوتے ہیں، 1914 کی بات ہے۔ تو اور ایسے کون لوگ ہیں جن کی وفات ایسے ہی ہوئی ہے، یعنی کتابوں کے درمیان؟ آپ کو مشہور نام یاد ہوگا، جاحظ صاحب کی۔ جاحظ تو ایسے ہی مرے تھے نا وہ بھی۔ تو اس طرح سے ان کا بھی یاد ہو جائے گا آپ کو، جاحظ کا۔ جی کیا بولا اور کس کا نام بولا آپ نے؟ جاحظ، جاحظ۔
ان کے بارے میں مشہور کہانی یہی ہے کہ وہ رات میں مطالعہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دکانوں کو لے لیا کرتے تھے، رات بھر اس میں پڑھتے رہتے تھے، تو ان پر آخر انہوں نے فالج کا حملہ ہو گیا تھا، ویسے ہی کہ کتب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورے کتاب کی الماری ان پر ہی گر گئی، تو انتقال کر گئے وہ۔ بہرحال کان مترجم بریطانیہ، اور قد رثاہ کبار الشعراء، یہ یاد کر لیجیے گا ایک، قد رثاہ کبار الشعراء، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے 1914 میں، تو اس وقت بڑے بڑے شعراء موجود رہتے ہیں، تو بڑے بڑے شعراء ان کا مرثیہ کا، جیسے احمد شوقی صاحب ہیں اور حافظ ابراہیم ہیں، ان دونوں کی وفات 1932 میں ہوئی، خلیل مطران ہیں، ان کی وفات 1949 میں ہوئی ہے، تو یہ جو بڑے بڑے شعراء تھے ان سب نے ان کا مرثیہ کہا تھا۔ اب ان کے بارے میں عقاد صاحب کا ایک قول ہے، مطبوعاتہ مطبوعات بتابع السدد و استقامت استقرائیہ، ان کی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ بالکل درست انداز میں چھپی ہوئی ہیں اور استقرائی انداز میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یہ صاحب ہیں ایک، ان کا کہنا ہے کہ عبداللطیف شرارہ کی، کہ اگر ہم چاہیں کہ ان کے مضامین کو تلخیص کرنے کی کوشش کریں ان کے فکرے کو، تو تین میں کر سکتے ہیں، فی ثلاث مبادئ: الحقیقت تفرض نفسها ولكن لا بد من البحث عنها، حقیقت جو ہے وہ اپنے آپ کو فرض کرتی ضرور ہے، لیکن لا بد من البحث عنها، لیکن ضرور ہے کہ ہم اس کے بارے میں سرچ کریں۔ الحس السلیم والقاعدہ والمنطق فی کل سلوک بشری قویم، حس سلیم جو ایک سلیم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ایک قاعدہ ہے اور منطق ہے، فی کل سلوک بشرین، ہر انسانی راستے میں، التسامح والبعد عن العصبیات، اسی طرح تیسرا فکر ان کا یہ تھا کہ عصبیات سے دور ہو کر کے اپنا کام کرے آدمی، فضلاً عما یؤدیان به المجتمع، خاص طور پر جس میں سوسائٹی کی چیزیں اگر ہیں تو وہاں پر عصبیات سے دور رہے۔ اصل میں یہ صاحب جو ہے یہ مسیحی ہیں، اور ان کی جو تقریباً تاریخ کی جتنی کتابیں ابھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے عرب کے جو بڑے بڑے بہادر ہیں ان سب کا بڑے ہی کھلے انداز میں، اچھے انداز میں تعارف کرایا، اگرچہ کچھ چیزیں ضرور ہے جس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ آپ علامہ شبلی کو جانتے ہوں گے، تو ان کی جو کتاب ہے شاید تاریخ التمدن الاسلامی، اسلامی تمدن کی جو تاریخ ہے، تو اس میں انہوں نے اسکندریہ پہ کچھ کتابوں کے جلانے کا سہرا جو ہے مسلمانوں کے سر باندھ دیا تھا، کہ مسلمانوں نے جلایا ان کتابوں کو، تو علامہ شبلی نے باضابطہ ان پر رد بھی لکھا تھا، اور یہ اور کتاب ان تک پہنچایا بھی تھا، اس وقت جوردی زیدان صاحب زندہ تھے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ضرور کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ کتابیں اس طرح سے لکھی انہوں نے کہ عصبیات سے پاک ہو کر کے لکھا انہوں نے۔ بہرحال اس میں آپ کو یاد کرنے کی چیزیں ایک ہی تھی، ایک قد رثاہ کبار الشعراء، اور ان کی جو وفات ہو جاتی ہے، بس اتنا۔ آج جو ان کی کتابیں آ رہی ہیں وہ پکا پکی یاد کرنا ہی پڑے گا ہم لوگ کو۔ پہلے دیکھیے تاریخ و مثل حدیث، 2 جلدوں میں ہے، 1889 میں شائع ہوئی، 2 جلد یہ ہوئی۔ تاریخ التمدن الاسلامی 5 اجزاء میں ہے اور 1906 میں شائع ہوئی۔ اور عرب قبل الاسلام 1908 میں شائع ہوئی۔ تراجم مشاہیر الشرق، تاریخ الماسونیت العام، یہ کتابیں سب جو ہے تاریخ میں ہیں، تو اس میں سے جو اہم ہے، بلکہ سبھی اہم ہے، دیکھیے سوال آ جاتے ہیں، اس لیے آپ سبھی کو یاد کر لیجیے، کم سے کم اوپر والوں کو 2 کو ضرور یاد کیجیے گا۔ تاریخ مصر حدیث 2 جلدوں میں، تاریخ التمدن الاسلامی 5 اجزاء میں۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ان کی عربی زبان ادب میں ہیں، تو اس میں سے الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ 1886 کی، یعنی کہ 1886 میں ان کی عمر زیادہ رہی نہیں ہوگی، 1861 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، 86 میں کتاب لکھ رہے ہیں، یعنی کہ کل 24-26 سال کی عمر میں کتاب لکھ رہی ہے، الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ۔ پھر دوسری کتاب جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، نیٹ جی آر ایف والے بھی پڑھتے ہیں اس کو، تاریخ و آداب اللغہ العربیہ 4 اجزاء میں ہے۔ تو تاریخ التمدن الاسلامی آپ کو 5 یاد کرنا ہے، اور تاریخ و آداب اللغہ العربیہ آپ کو یاد کرنا ہے 4۔ اب اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹرک ہے آپ کے پاس تو اس طرح اپنا لیجئے گا تاکہ یاد ہو جائے آپ کو، تو اس سے آپ کو 4 ہی یاد رہے۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مکمل پڑھا تھا ایک مرتبہ، تو مجھے مطلب مکمل اس طرح پڑھتے ہیں کہ تیزی سے پڑھتے چلے گئے بس، تو مجھے یاد ہے کہ وہ 4 ہی اجزاء میں ہے۔ مجھے دھوکہ نہیں ہوتا کہ تاریخ التمدن الاسلامی کتنے اجزاء میں ہے، کیونکہ یہ جب 4 ہے تو وہ 5 ہے، اس طرح سے مجھے یاد ہے۔ باقی آپ بھی اپنا کوئی ٹرک اپنا لیجیے گا، ٹھیک، تاکہ آپ کو بھولے نہ آپ۔ اللغۃ العربیہ کائن حی، یہ کتاب ہے ان کی۔ اب ان کی جتنی ہیں سب تاریخ پر ہے، روایات ہیں۔ اب دیکھیے فتات غسان، فتات غسان جو کتاب ہے ان کی، یہ انہوں نے کن پر لکھا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ الگ سے جو ہے لکھتے جائیے، ٹھیک۔ فتات غسان لکھیے، اس کے سامنے لکھیے کہ اس کتاب میں فتات غسان میں تذکرہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا۔ اس سے آگے لکھیے ارمانوسۃ المصریہ، اس میں تو لکھا ہے آپ کے دیکھیے،
یہ اس میں مصر کی فتح کا قصہ ہے، جو کہ حضرت عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا تھا، تو اس کا قصہ بیان کیا انہوں نے اس روایت میں المانوسۃ المصریہ۔ اس سے یہ بھی یاد رہ جائے گا آپ کو، کبھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ مصر کو کس نے فتح کیا، تو جواب ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ازراء قریش ایک کتاب ہے، ازراء قریش ان کا روایہ ہے، اس میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل اور جو واقعہ ہوئے تھے جنگ جمل اور جنگ صفین، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ان کی کتاب ہے رمضان۔ رمضان سے آپ کو یاد ہوگا 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا تھا، تو رمضان نامی روایت میں انہوں نے احداث الفتنۃ الکبریٰ و مقتل الامام علی، بڑے بڑے فتنے اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا تذکرہ کیا ہے۔ ارغات و کربلا سے تو آپ کو یاد ہی رہے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے، مطلب اس روایت میں تذکرہ کریں گے وہ۔ اس کے بعد دیکھیے الحجاج بن یوسف۔ الحجاج بن یوسف سے تو آپ کو ویسے بھی یاد رہے گا کہ الاحوال السیاسیہ فی العصر الاموی، فتح الاندلس۔ آپ جانتے ہیں اندلس کو کس نے فتح کیا سب سے پہلے؟ طارق بن زیاد نے، تو وہی واقعہ اس میں۔ شارل و عبد الرحمن الفتوح الاسلام فی اوروبا، آپ جانتے ہیں ان کو، عبد الرحمن کو؟ شاید ابھی کچھ دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہے نا عبد الرحمن الداخل الاموی، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اندلس میں جا کر امویوں کی حکومت قائم کی تھی۔ تو اوروبا میں، یورپ میں، اندلس میں جا کر فتوح اسلامی کا تذکرہ شال عبد الرحمن کے نام سے انہوں نے یہ روایہ لکھا ہے۔ شال یہ کوئی بندہ ہوگا ادھر کا، اور عبد الرحمن سے مراد عبد الرحمن الداخل الاموی۔ صقر قریش، اچھا ہاں صقر قریش آپ نے پڑھا تھا، کن کا تھا صقر قریش؟ کن کو یاد ہے بتائیے؟ داخل کن کی ہے؟ نہیں، صقر قریش میں تو تذکرہ ہے ان کا نا، صقر قریش ہے کن کی؟ جی، صقر قریش عبد الرحمن الداخل کو کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے ایسے کچھ پڑھا تھا۔ دوست تو صقر قریش ان کا لقب ہے، لیکن صقر قریش کے نام سے ایک روایہ بھی ہے، تو وہ روایہ کن کا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ہو کل پرسوں۔ جی وہ معلوم نہیں۔ محمود تیمور کو پڑھے تھے آپ لوگ؟ کل پرسوں تو پڑھے تھے شاید محمود تیمور صاحب کو، شاید آپ نہیں آئے ہوں گے تو دوسرے ساتھی آئے ہوں گے ضرور۔ جی جی وہاں پر ہیں، پڑھے تھے۔ تو وہاں سے آپ کو یاد، وہاں پر کچھ مسرحی ایسے آئے تھے، جیسے ابن جلا آیا تھا، تو ابن جلا سے اگر آپ کو یاد ہو، کل ہم لوگ بلاغم پڑھے تھے، انا ابن جلا و طلاء الثنایا، وہ حجاج کہتا ہے، تو ابن جلا سے مسرحیہ میں انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تھا وہاں پر حوا الخالدہ، حوا سے مراد حوا نام کی ایک لڑکی، اور خالدہ مانے ہمیشہ رہنے والی محبت، تو حوا الخالدہ، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا انترا اور ابلا کا۔ یہ مسرحیہ کن کا ہے؟ محمود تیمور کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے ان کے کچھ مسرحیے تھے، تو آج آپ کے سامنے آیا ہے یہ سب۔ ویسے صقر قریش جو انہی کا لقب ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن داخل الاموی کا۔ اس کے بعد دیکھیے ابو مسلم الخراسانی۔ ابو مسلم الخراسانی کو آپ جانتے ہوں گے، یہ وہ بندہ ہے جب جو سب سے آخری بادشاہ ہے اموی دور کا، کیا نام ہے اس کا؟ جو سب سے آخری بادشاہ جس کی وفات ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ عبد الحمید الکاتب کے ساتھ آخری بادشاہ کا نام کیا ہے؟ مروان مروان ہے، محمد بن مروان، مروان بن محمد، کیا نام ہے؟ مروان بن محمد یہ لگتا مروان ہے۔ بن محمد۔ ٹھیک، تو کیا ہوتا ہے کہ عبد الحمید الکاتب صاحب جو ہے ایک خط لکھ کے بھیجتا ہے ابو مسلم الخراسانی کو، تو ابو مسلم الخراسانی وہ خط کو جلا دیتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے ابو مسلم الخراسانی کو کہ اگر ہم اس کا خط پڑھ لیں گے تو ہمیں اس کی بات ماننی پڑ جائے گی، تو وہ خط نہیں پڑھتا بندہ، اور پھر جا کر کے اس کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے امویوں کی، اور امویوں کو اتنے بری طریقے سے پیٹتے ہیں عباسی والے کہ ان کے جو مردے ہیں نا، جو لاش جو ان کے گڑے ہوئے تھے، وہ لاش نکال نکال کے پیٹتے ہیں، مطلب اتنی بری زیادہ، مطلب مسلمان آپس میں ایسا ہو گیا معاملہ، تو یہ والا یاد رہ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابو مسلم الخراسانی سے مراد کیا ہے؟ اموی خلافت کا گرنا 132 ہجری میں، اس طرح سے یاد رہ جائے گا۔ العباسہ اخت الرشید، اخت الرشید یہ رشید کی بہن ہے، رشید ہارون رشید کی، تو اس میں احوال بلات العباسی فی ہارون رشید، یہ آپ کو یاد رہ جائے گا۔ اس کے بعد الامین والمامون، جانتے ہیں یہ بیٹے ہیں ہارون رشید صاحب کے دونوں، تو العصر الذهبی للدولۃ العباسیہ، اس روایت میں تذکیہ کیا کہ انہوں نے عباسی حکومت جو عصر ذهبی ہے اس کو۔ عروس فرعانہ، یہ ہے الدولۃ فی عہد المعتصم وعاصمۃ الجدیدہ سامرا، جو معتصم کے زمانے کی جو حکومت ہے اور ایک نئی راجدھانی ہے سامرا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔
وہ حجاج نے کون سا اپنا شہر بسایا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ واسط، مدینہ تو واسط. ہاں، واسط. مدینہ واسط. یہ سامرہ کون بسایا ہے؟ پتہ نہیں کون بسایا ہے. دیکھیے احمد بن طولون مصر فی القرن الثالث الہجرہ، تیسری صدی ہجری میں جو مصر کا یہ رہا ہوگا اس کے بارے میں. عبد الرحمن الناصر العصر الذهبی فی الاندلس. دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک اوپر گزرا آپ کا وہ تھا صرف اتنا کہ شال عبد الرحمن سے مراد جو ہے وہ یہ عبد الرحمن الداخل ہے. ٹھیک، اس سے مراد عبد الرحمن الداخل ہیں، یعنی وہ شخص جس نے اندلس کو فتح کیا تھا اور اندلس میں جا کر کے امویوں کی حکومت قائم کی. اور جو آپ کے سامنے یہ تیسرا جو ابھی بندہ آیا 14 نمبر پر، یہ والا عبد الرحمن الناصر، یہ شاید کہ تیسرے نمبر کا بادشاہ تھا. تو اس کے دور میں اندلس میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں اس کو العصر الذهبی فی الاندلس. جیسے کہ عصر عباسی کو ہم لوگ کہتے ہیں العصر الذهبی فی العربی، یعنی کہ عربی تاریخ میں جو ہے عصر ذهبی اگر مانا جاتا ہے تو عباسی دور کو مانا جاتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ ترقیاں ہوئی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ہوئی. پھر آپ کے سامنے فتح القیروان. فتح القیروان میں یہاں نہیں لکھا ہوا، آپ لکھ لیجئے ظہور دولت فاطمیین. فاطمیین کا تذکرہ ہے اس میں. ٹھیک، وہی جو فاطمیین سے صلاح الدین ایوبی صاحب آپ کے آتے ہیں اور نور الدین زنکی آتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں تو فتح القیروان میں اس کا تذکرہ ہے. اور ان کا صلاح الدین ایوبی کے نام سے ایک روایہ ہے، تو اس روایہ میں الحروب الصلیبیہ جو صلیبی جنگ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. شیعۃ الدر جو ان کی یہ کتاب ہے، اور اسی نام سے آپ کو ایک کتاب مل جائے گی بہت ساری کتابیں ملیں گی آپ کو. ایک ہے اشجار اللیل صلاح عبد الصبور کی، اشجار اللیل ہے صلاح عبد الصبور کی. اور شیعۃ القمر کن کی ہے؟ انہیں کو یاد ہے؟ ایک شیعۃ الدر کے نام سے مسرحیہ ہے ان کا، عزیز اباظہ صاحب کی. شیعۃ الدر کے نام سے یہاں پر جو ہے روایہ ہے جرد زیدان کی، جیسے آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین پر، اور اسی نام سے مسرحیہ ہے ان کا عزیز اباظہ صاحب کا. تو دونوں لکھ لیجیے گا ایک ہی جگہ پر، یاد بھی رہ جائے گا. اور ایک اور لکھ لیجیے گا اشجار اللیل صلاح عبد الصبور کی. کیا عمل نازک کیا؟ تو یہ شیعۃ الدر ہو گیا، ان کا روایہ ہو گیا. اور شیعۃ الدر عزیز اباظہ کی جو لکھیے گا تو اس کا آگے مسرحیہ کر دیجیے گا. ٹھیک، ان کا تقریباً عزیز اباظہ کا 9 مسرحیہ، وہ 9 کے 9 یاد کرنا پڑتا ہے، وہ سوال آتا ہے اس میں سے. اس کے بعد دیکھیے ان کے ایک روایہ ہے انقلاب العثمانی کے نام سے، جس میں الاحوال السیاسیہ فی عہد عبد الحمید الثانی، عبد الحمید الثانی کے دور میں جو سیاست کے جو احوال ہیں اس کا تذکرہ ہے. اسیر المتمہتدی کیا ہے یار، یہ شاید یہ اسیر المہتدی متمہتدی یہ نام ہے. ٹھیک، اس میں ہے. تو اس میں کیا ہے؟ تحقیق قصۃ ثورۃ العرابیہ بقیادت احمد العرابی ثم سورۃ المہدی فی السودان وذلک من خلال ابطال القصصیہ. اور احمد عرابی کا قصہ ہم لوگ پڑھے نا، ابھی کل بھی آیا تھا، کل آیا تھا رفاع رافع تحتاوی صاحب کے. کل کس کے تذکرے میں آیا تھا یہ احمد عرابی والا؟ دوبارہ ایک تو آیا تھا محمود صاحب بارودی میں، منفلوطی میں سر. منفلوطن بھی آیا تھا. ٹھیک، تو یہ احمد عرابی والے بادشاہ جو 1882 کا ہے، 1882 کا جو ہے، اس کے بارے میں انہوں نے روایہ لکھا اسیر المتمہتدی. بہرحال یہ کچھ ان کے یہ ہیں. اور ان کا پہلا روایہ آپ نے پہلے پڑھ لیا، المملوک الشارد، یہ ان کا پہلا روایہ تھا. اور باقی جو کتابیں ہیں وہ یاد کر لیجئے گا. ٹھیک، ان کی کتابیں یاد کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. ایک تو رائد الروایت تاریخیہ ہیں، یہ آپ نے یاد کیا. اور تاریخ التمدن الاسلامی 5 اجزاء میں. اور جو ان کی کتاب ہے تاریخ الادب العربی پر، تاریخ و آداب اللغہ العربیہ، وہ 4 اجزاء میں ہیں. اور باقی ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب آپ کو یاد کرنے ہی پڑیں گے. ان کو چھوڑنا کسی کی بھی قیمت پر ہم لوگ کے نقصان دہ ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے ہم لوگ ان کو. اور کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ اچھا بہرحال کوئی بات. ابھی میں لے کر آؤں جردی کیا بولتے ہیں حنا فاخوری کو، تو اس میں اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا، سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. حنا فاخوری میں صفحہ ہے
195 یہ رہے آپ کے سامنے جورج زیدان صاحب. یہاں سے ریویژن ہو جائے گا آپ کو یار، یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیے 1861 1914 یہ ان کی پیدائش سر وفات ہے جی. پیج نمبر جورج کیا بولتے ہیں، حنہ فاخوری میں ہے 195 پہ دیکھیے تو آپ 191. یا 195 کہہ رہا ہوں نا. لیکن 195 یہ 195. ہمارے بک میں جی 191 میں ٹھیک ہے. ہے. اچھا دیکھیے آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا، یہ دیکھیے 191 جو ہے نا یہ کتاب کے اعتبار سے ٹھیک. باقی اگر آپ PDF سے جی جائیں گے تو 195 ہے ٹھیک. چلیے بہت اچھا ماشاء اللہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے یار. ہم لوگ اب تک کتاب ہی نہیں خرید پائے یہ سب. تو PDF سے چل رہا ہے کام اب تک. دیکھیے ہم جورج زیدان پرنٹ کی آؤٹ پیدائش کر لیے، ہیں؟ پرنٹ ختم آؤٹ ہو کر گیا لیے. تھا لیکن ہم لوگ کے پاس بھی ہے. چلیے ٹھیک. دیکھیے جورج زیدان کی پیدائش کیا بتایا تھا انہوں نے؟ بیروت میں بتایا تھا آپ کو، اور وفات بتایا تھا قاہرہ میں. بیروت میں کب ہوئی ہے؟ 1861 میں ٹھیک. والبلاد یوم ذاک تتخبط فی الفتن. چلیے وہ الگ بات ہے، بہت زیادہ فتنے چل رہے ہوں گے وہاں پر. استر الی ترک الدراسہ صغیرا. بچپن میں یہ پڑھ نہیں پائے، آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا 20 سال سے پہلے کے بارے یہ پڑھنے نہیں گئے تو بچپن میں پڑھائی چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ لیعین اباہ فی تحصیل القوت، تاکہ اپنے ابو کی مدد کر سکے روزی حاصل کرنے میں. ولکن لم یترک الدراسہ، لیکن پوری پڑھنا نہیں چھوڑے ہوں گے. فتعلم الانگلیزیہ، انگریزی زبان سیکھے یہ. پھر بعد میں ان کو انگریزی نے بہت زیادہ مدد کیا ہوگا ٹھیک. اس کے بعد ان بلغ العشرین، پورے 20 سال کے ہو گئے، یعنی کہ 61 سے کتنا ہو گیا 81. تو 81 میں 81 میں یہ مطلب 1881 یعنی 20 سال کی عمر میں یہ کہاں گئے؟ بالکلیت سوریہ. یہاں پر کیا طب پڑھنے کے لیے گئے، لیکن طب انہوں نے پڑھا نہیں. طب پڑھنے کے لیے گئے. الا ان اجواء الزخ وکم الافوا اثرت فی نفس الشباب وحملته على ترک الدراسہ والطب والجامعہ. اب وہاں پر جو حالات ہوں گے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے کہ یہ طب نہ پڑھ کر کے طب چھوڑ دیں، تو پھر طب چھوڑ دیے. اور اس کے بعد اب مصر چلے آتے ہیں. مصر چلے آتے ہیں تو مصر کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ جریدہ الزمان میں لکھنے لگتے ہیں اور تالیف و ترجمہ کا کام کرتے ہیں. اور جب انگریز سب جو ہے سوڈان میں حملہ کرتے ہیں، عندما وجہ الانگلیز حملتهم الى السودان، جب وہ سوڈان پر حملہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے مصر اور سوڈان کے درمیان ترجمانی کا کام کرتے ہیں. یہ یعنی کہ اس کی زبان ادھر ٹرانسلیٹ کرنا اور اس کا ادھر، یہ کام کرتے ہیں. اب ان کا دور آیا 1885 کا، 1885 کا، یعنی کل ملا کر کتنی عمر کے ہوئے ہوں گے یہ؟ 24 سال کے. ہاں تو یہ بیروت آ جاتے ہیں دوبارہ لبنان، اور وہاں پر فی المجمع العلمی الشرقی میں رکن مقرر ہو جاتے ہیں. وعاد الی مصر، پھر دوبارہ مصر آتے ہیں یہ، حیث انقطع الی التالیف والصحافہ، اور صحافت میں لگ جاتے ہیں. صحافت میں لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دور یاد کرنا ہے ہمیں 1892 کا. 1892 انہوں نے اپنا پرچہ نکالا الہلال کے نام سے. بتائیے تو انڈیا میں الہلال کے نام سے پرچہ کون نکالتے تھے؟ مشہور پرچہ ہے. انڈیا میں الہلال کے نام سے پرچہ یاد نہیں آپ کو؟ کون نکالتے تھے اردو میں؟ مولانا ابو کلام آزاد صاحب نکالتے تھے الہلال. 1912 میں نکالے تھے الہلال. اور ایک دوسرا پرچہ نکالے تھے وہ البلاغ کے نام سے 1915 میں، مولانا ابو کلام آزاد صاحب. بہرحال وہ والا مت یاد کیجیے، یہ والا یاد کیجیے ضرور. 1892 مجلہ ہلال شائع کیے تھے جورج زیدان، اور وظل یتعهدها بعنایت، اور اس کو اپنے پوری زور و شور سے نکالتے رہے یہاں تک کہ 1914 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. بہرحال اب ان کی کتابیں دیکھ لیجیے. جورج زیدان من اخصب مؤلف العصر الحدیث، عصر حدیث کے مؤلفین میں سب سے تر و تازہ، خصب کہتے ہیں اس چیز کو جو تر و تازگی ہوتی نا، سرسبز و شادابی، اس کو کہتے ہیں. تو ان میں سے کیوں؟ اس لیے ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، تاریخ میں، فلسفہ میں، تراجم میں، سیر میں، لغت میں، آداب میں، فلسفہ میں، قصص میں، صحافہ میں.
تقریباً آپ کو سب جگہ یہ مل جائیں گے. تو اس لیے وہ کہا جاتا ہے من اقصب مؤلف الاصل الحدیث، عصر حدیث کے مؤلفین میں سب سے سرسبز و شاداب اگر کوئی ہے تو جوردی زیدان صاحب. اب ان کتابیں دیکھیں، العرب قبل الاسلام، ٹھیک، یہ کتاب ان کی. تاریخ الطب الاسلامی 5 اجزاء میں، ایسے ہی یاد رکھیے گا. تاریخ مصر الحدیث 2 جلدوں میں. الالفاظ العربیہ والفلسفۃ اللغویہ، تاریخ و آداب اللغۃ العربیہ 4 اجزاء میں. یہ کتابیں تو وہ ہو گئی جو یہ ہے. باقی یہ کتابیں جو ہے وہ الگ الگ کر کے آپ نے یاد کیا. فتات و غسان کس کے بارے میں تھا؟ خالد ولید. ٹھیک، خالد بن ولید کے بارے میں. پھر دوسرا تھا المانوسۃ المصریہ، یہ کس کے بارے میں تھا؟ مصر کو کس نے فتح کیا تھا؟ عمر بن عاص. عمرو بن عاص نے. پھر تیسرا عذراء قریش، قریش کے عذرا کہتے ہیں. دوشیزہ کے معنی میں آتا ہے، یہاں کس معنی میں؟ یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ بارے میں. ٹھیک، ہاں جیسے 17 جنگ رمضان. جمل واقعہ جو ہے نا، کیا؟ یہ جنگ جمل والا واقعہ جو مقتل یا عثمان یا کا جو واقعہ ہے نا، یا یس. اور پھر 17 رمضان حیدر علی رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا ہے. کربلا، یہ کربلا میں کون ہو گئے؟ حسین رضی اللہ عنہ. حجاج بن یوسف، تو حجاج بن یوسف. فتح الاندلس، اندلس کو کون فتح کیا تھا؟ کون تھے؟ طارق بن زیاد. شال عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن وہ والے جو پہلے گئے تھے، صقر قریش جن کو کہتے ہیں. عبد الرحمن الداخل الاموی نا. جی سر. پھر ابو مسلم الخراسانی، یہ اس میں کیا قصہ ہے؟ 132 ہجری میں جو اموی حکومت گر جاتی ہے، وہ والا قصہ. اس کے بعد العباسہ اخت رشید، یہ اس کی مطلب کہ عباسی دور کی جو واقعہ ہے اس کو. عروس فرعانہ، اس میں کیا ہے؟ معتصم باللہ کا دور. احمد بن طولون، مصر کا تذکرہ. عبد الرحمن الناصر، اس میں العصر الذهبی الاندلسی، اندلس کا جو عصر ذهبی ہے وہ ہے عبد الرحمن الناصر. الانقلاب العثمانی، یہ اب ہم لوگ آ گئے ترکوں کے دور میں، ترک حکومت قائم ہوئی تھی. عبد الحمید الثانی کا جو تذکرہ انقلاب العثمانی میں. صلاح الدین تو صلاح الدین ہی ہے. اور کیا بولتے ہیں، صلاح الدین اور خالد بن ولید. اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح و غسان میں آگے نا، اور یہ صلاح الدین الگ ہیں. ٹھیک. شاعت الدر ان کا روایہ ہے، اور عزیز بازا کا لکھا آپ نے مسرحیہ. اور اشجار اللیل لکھ لیا تھا آپ نے صلاح الصبور کا، تو ویسے یاد رکھیے گا. اسیر المہتدی، یہ بھی یاد رہ جائے گا آپ کو. المملوک الشارد کو آپ نے لکھا تھا، یہ پہلا کیا تھا؟ پہلا روایہ ان کا. ٹھیک، المملوک الشارد. استبداد الممالک، یہ بھی روایہ ہے. جہاد المحبین، یہ بھی روایہ ہے. یہ سب لکھ لیجیے گا ایک ایک کر کے، اور سبھی یاد کرنا پڑے گا آپ کو، ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ. سر پہلا روایہ کس کو بتایا؟ اس کی الملوک الشارد کو. ہاں، المملوک الشارد لکھیے گا. سر جو پہلے آپ نے لکھایا تھا فتح تو غسان، وہ نہیں پہلا روایہ؟ نہ وہ تو ایک تذکرہ چل رہا تھا. نہیں وہ تو اس کتاب میں بھی آیا تھا. رکیے، آپ تھوڑا لیٹ آئے شاید آج. جی سر، میں تھوڑی لیٹ ہوئی. المملوک الشارد پہلا روایہ ہے. جی سر. ٹھیک، اب ان کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے. یہ تو پڑھ لیا آپ. جرد زیدان رکن من ارکان نہض الحدیثہ، نہض حدیثہ کے ایک رکن یہ بھی ہے، بھی پڑھ لیا آپ نے. اس کے بعد دیکھیے یہ والا آپ نے یاد کیا کہ رائد من رواد علم التاریخ، اسی واسطے کو کیا کہتے ہیں؟ رائد الروایات التاریخیہ ان کو کہتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ تاریخ پر بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. اس کے بعد وَأَوَّلُ مَنْ فَكَّرَ فِي تَبْسِيطِ التَّارِيخ، تاریخ کو پھیلانے میں سب سے پہلا کام ان کا ہے. والجرا فی علی قواعد علم الاجتماعی والعمرانی، اور جو بھی قاعدے وغیرہ ہو سکتے ہیں اجتماعی کے اور آبادی کے، وہ سب اس میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا قصص تاریخی پر انہوں نے بہت اچھا سے کام کیا. اور یہ دیکھیے تاریخی کی وجہ سے جرد زیدان کو حنا فاخر نے لکھا ہے رائد هذا الفن فی العالم العربی، یعنی رائد الروایہ التاریخیہ فی العالم العربی، یہی مانے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد کر لیا پہلے. اس کے بعد ان کے جو روایہ ہیں دیکھیے،
روایہ میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ تاریخ العرب والمسلمین، تاریخ مصر حدیث، تاریخ الانقلاب العثمانی، تو یہی سب ان کے روایہ ہیں جو اکثر آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد ہے یہ یہاں پر لکھا کتب عبد اللطیف شرارہ یمکن ان نلخص الاسس الفکریہ التي کا جرد زیدانی، آپ پڑھ لیے کہ ایک شخص عبد اللطیف، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کے فکر کو تلخیص کرنا چاہیں تو تین مبادی میں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر پڑھ لیا تھا تین مبادی میں، پہلے یہ تھا کہ الحقیقت تفرز نفسها ولكن لا بد من البحث عنها، کہ حقیقت جو وہ تو ہو کر کے رہے گی لیکن پھر بھی ریسرچ کرنا ضروری ہے ہم لوگ کے لیے۔ اور دوسرا الحس السلیم ہے، وہ مطلب ایک حصہ سلیم کسی بھی انسان کے ہوتا ہے تو وہ بشری قویم کا ایک طریقہ ہے، سیدھے راہ پر چلتا ہے آدمی۔ اور دوسرا کہ عصبیات سے انسان کو دور ہونی چاہیے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اور انہوں نے جو مجلہ ہلال شائع کیا تھا 1892 میں، تو اس کا شعار کیا رکھا تھا انہوں نے؟ الی الامام رکھا تھا، یہ بھی پڑھ لیا آپ نے۔ اور ان کا ایک قول یہ تھا کہ لا یصح الا الصحیح ولا یبقى الا الاصح، کہ صحیح نہیں مگر صحیح، اور باقی نہیں رہتا مگر اصح۔ تو یہ لکھ لیجیے گا، لکھ لیجیے ورنہ بہرحال یاد رہ جائے گا، امید ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً چیزیں ختم ہو گئی، ٹھیک۔ اب آپ لوگ کے پاس کچھ ہے اور لکھا ہوا بتائیے۔ کچھ بھی لکھا ہو تو بتا دیجیے۔ ایک ان کی کتاب تھی نا عذراء قریش، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ بارے میں، تو ایک نجیب کیلانی کی ایک کتاب ہے عذراء جاکرتا، لکھیے گا لکھ لیجیے یہیں سے، عذراء قریش کے آگے لکھ لیجیے گا عذراء جاکرتا، نجیب کیلانی کی۔ نجیب کیلانی سب آ جائیں گے انشاءاللہ، جلدی ہی پڑھیں گے ہم لوگ، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ یاد ہوا سب کو ساری باتیں یا پھر ایک چھوٹ گئی چیزیں؟ بولیے۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1914 میں نا، 1861 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1914 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1914 میں لکھیے گا مولانا علیم ندوی اور محمد ناظم ندوی، ان دونوں کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک۔ 1914 جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اس سال مولانا علیم ندوی اور محمد ناظم ندوی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ان کی ایک کتاب پڑھا ابھی، تاریخ مصر حدیث، تاریخ مصر حدیث، دو اجزاء میں پڑھا آپ نے نا، یہ رہا تاریخ مصر حدیث، دو اجزاء میں جزآن۔ کل آپ نے کتاب پڑھا تھا تاریخ قدماء المصریین رفاع رافع تحتاوی کی، یاد ہے؟ تاریخ قدماء المصریین رفاع رافع تحتاوی کی، تو یہیں پر یاد کر لیجیے گا، اچھا رہے گا۔ سر اس کا پھر سے نام بولیں۔ تاریخ قدماء المصریین۔ باقی چیزیں آ گئی، ان کا پہلا روایہ مملوک الشارد ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیے، اور باقی اتنے ہی۔ کوئی کچھ بولیں گے آپ میں سے؟ رونا آپ کو یاد ہوا ساری باتیں؟ جی سر، تھوڑا تھوڑا اور دیکھنا پڑے گا اپنے آپ سے۔ اچھا رونا، ٹھیک رونا۔ اب رونا آپ خود بھی نا ان کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، حنا فاخوری وغیرہ جب ہمارے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے آپ کو زیادہ ہیبٹ ہوگی، اگر ان کتابوں پڑھیے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹائم نکال کے 5-10 منٹ پڑھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ موحیدور آپ کو سمجھ میں آیا؟ موحیدور چلیے ٹھیک نا، اب تھوڑا سا پھر آئیے، میں بس ایگزٹ ہو جاتا ہوں اور پھر ہم لوگ پڑھیں گے حسین ہیکل صاحب کو، ٹھیک۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا بس۔ دوبارہ لوٹ کے آ جائیے گا، چل مت جائیے گا کوئی بھی، ٹھیک۔